آج میں آپ لوگوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو مشرکین نے تہمت لگایا اس بارے میں بتانے والی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی سفر پہ جایا کرتے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ اپنے کسی نہ کسی ایک زوجہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس بار سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود تھی۔ یہ وقت وہ تھا جب پردے کا حکم آ چکا تھا اور پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی، اس لیے میں پردے کے ساتھ اونٹ کے ہودج میں سوار تھی۔ جب ہم لوگ سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب روانہ ہونے کے لیے ہم لوگ چلے، اس وقت میں رفع حاجت کے لیے تھوڑے دور باہر گئی ہوئی تھی، اور میں جب وہاں سے واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ تو میں اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے فوراً چلی گئی۔ ہار ڈھونڈنے کے دوران مجھے کافی دیر ہو گیا۔ اسی دوران جن لوگوں کے سپرد مجھے ہودج سے اونٹ پر رکھنے کا ذمہ تھا، ان لوگوں نے مجھے آتے ہوئے تو دیکھ لیا، لیکن مجھے واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ گویا وہ لوگ یہ سمجھے کہ میں ہودج میں بیٹھ گئی ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا۔ اس وقت میرا وزن کافی کم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں ہودج میں سوار ہی نہیں ہوں۔ میں جب واپس لوٹی اور مجھے جب ہار ملا اور میں ہار لے کر واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہوں کہ باقی لوگ سب لوگ جا چکے ہیں۔ یہ سوچ کر میں وہیں بیٹھ گئی کہ جب ان لوگوں کو میرے غائب نہ ہونے کا پتہ چلے گا تو وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے دوبارہ اسی مقام پہ آئیں گے۔ اسی حالت میں میں وہاں پہ بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہوئے مجھے کچھ دیر کے بعد نیند آ گئی اور میں وہیں پہ سو گئی۔ اسی دوران صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور وہاں پہ انہوں نے مجھے دیکھا۔ ان کا یہ ذمہ تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ جو کچھ بھی سامان چھوٹ گیا ہوتا غلطی سے وہ اسے اٹھاتے ہوئے چلتے تھے۔ جب وہ میرے قریب پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بلند آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب میں ان کی آواز سنی اور میری آنکھ کھلی تو میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم اس کے علاوہ میں نے ان کی کوئی بھی آواز نہیں سنی اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے قریب سواری کو کر دیا اور میں اس پہ بیٹھ گئی۔ صفوان آگے آگے اونٹ کو پکڑ کر چلے اور میں اس پہ اونٹ پہ سوار تھی اور دوپہر کا وقت تھا۔ شدید گرمی کی حالت میں ہم لوگ پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن ابی نے اس خبر کو خوب بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں 1 مہینے تک بیماری میں مبتلا تھی اور لوگوں نے اس خبر کو خوب چرچا کیا اور مجھے تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگا، لیکن اس تہمت کا علم مجھے بالکل بھی نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے اس بارے میں مجھ سے کوئی ذکر کیا تھا۔ لیکن اس بیماری میں میں نے یہ غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح مجھ پہ مہربان نہیں ہوتے تھے۔ وہ صرف مجھ سے آ کر اتنا پوچھ لیتے عائشہ کیسی ہو اور واپس چلے جاتے۔ ان کے اس عمل سے میری بیماری میں دوگنا اضافہ ہو گیا اور مجھے وہ تہمت کا تو بالکل بھی علم نہیں تھا۔ ایک رات میں مصباح کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کے لیے باہر گئی اور میں مصباح کی ماں جب رفع حاجت سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو راستے میں مصباح کی ماں کا دوپٹہ اس کے پاؤں میں پھنسا تو وہ گر گئی اور اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنے لگی۔ جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے، تم تو خود ہی گری ہو، تو انہوں نے کہا تم کتنی معصوم ہو بیٹی، تجھے خبر بھی نہیں ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ جب اس بات کا مجھے علم ہوا انہوں نے ساری بات مجھ سے بتا دی۔ ایک تو میں پہلے سے ہی بیمار تھی اور یہ بات سن کر میری بیماری میں دوگنا اضافہ ہو گیا، اور جب میں گھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو میں نے ان سے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت مانگی اور انہوں نے مجھے فوراً ہی اجازت دے دی۔ جب وحی نازل ہونے میں کافی دیر ہو گئی
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं, उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था, रसूलल्लाह, मुझे तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह ताला के खादिमा बरीरा को बुलाकर सवाल किया कि ए बरीरा, अगर तुम्हें आयशा की कोई गैर मामूली हरकत दिखी हो और कभी नज़र आई हो तो बयान करो। बरीरा ने कहा, मैंने तो उसमें ऐसी कोई भी बुराई नहीं देखी, लेकिन वो निहायत ही कमसिन लड़की हैं और उनमें सिर्फ ये बुराई है कि वह आटा गूंथ के रखती हैं तो बकरी आकर खा लेती है और उन्हें खबर भी नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैं इस दौरान रात दिन रोती रही। मैं 2 दिन तक रोती रही, न आंसू थमते थे और न ही मुझे नींद आती थी। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और सलाम के बाद मेरे पास आकर बैठे और बोला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 महीने तक कोई वही नाजिल नहीं हुआ था। आपने मुझसे कहा, ये आयशा, तुम्हारे बारे में एक खबर फैली हुई है और तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पाकदामनी को साबित करेगा, और अगर तुमसे कोई गुनाह हुआ है तो तुम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो और मगफिरत मांगो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। जब कोई बंदा अपने रब के सामने अपने गुनाह का इकरार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ करता है। हज़रत आयशा ने जब इस बात को सुना तो कहती हैं कि मेरे आंसू तो बिल्कुल थम गए और आंसू सूख गए और मुझे गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा, यह बात आपके दिलो दिमाग में बैठ गई है और मैं इनकार भी कर दूं तो आपको यकीन नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता इस बात का मैं इकरार कर लूं जो मैंने किया ही नहीं ये गुनाह, और इस गुनाह का मैं इकरार कर लूं तो आप मान जाएंगे। इसलिए मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगी। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं सब्र करूँगी। मेरी बेगुनाही को मेरा रब ही साबित करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे भी न थे कि आप पर वही का कैफियत तारी हुई और हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेगुनाही का आयत नाजिल हुआ। जब आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब मेरी पाक दामनी का आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन मुझसे कहा, आयशा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको बेगुनाह साबित कर दिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपकी अम्मी ने आयशा से कहा, आयशा, फ़ौरन अपने शौहर का शुक्र अदा करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरा रब जो है उसी ने मुझे पाक दामन साबित किया है। अस्सलाम वालेकुम।